یہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کے لیے ایک گواہی ہیں، آپ کے لیے ایک حجت ہیں۔ اس لیے آپ اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے وہ پوسٹ شیئر کریں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے وبال جان نہ بنے۔ یعنی آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ کب اس دنیا سے جانا ہے، اور اس سے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے آپ کو موقع ملتا ہے ایسی پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کا یا نہیں ملتا۔ تو یہ جو آپ بے حیائی کی، بیہودہ قسم کی، واہیات قسم کی پوسٹ لگاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی تو یہ اسی طرح سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ تو باقی رہیں گی، کوئی اس پہ کلک کرے گا، کوئی دیکھے گا، تو آپ کے لیے آپ کی جو قبر ہے اس کے لیے یہ ایک وبال بن جائے گا۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی پوسٹ کریں یا کوئی ویڈیو شیئر کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت تو نہیں کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے لیے، یا تو آپ کے لیے یہ اکاؤنٹس ہیں، یہ تو یا تو صدقہ جاریہ بنیں گے یا آپ کے لیے وبال بنیں گے۔ اس لیے ان اکاؤنٹس کے ذریعے قرآن و سنت کی بات کو شیئر کیا کریں۔ یہ میوزک، یہ گانے بجانے، بے حیائی کی پوسٹیں شیئر کر کے آپ کو ملتا آخر کیا ہے؟ اور خاص کر کے وہ لوگ جو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں یا ویسے عام فیس بک کے اوپر ویڈیوز ڈالتے ہیں جس میں وہ اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، جس کو سلومو واک شاید بولتے ہیں، تو اس کے اندر اکڑ کر وہ چلنا اور اس کے پیچھے میوزک لگانا، اس کو آگے شیئر کرنا، تشہیر کرنا اور اس کے اوپر خوش ہونا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے؟ یہ آپ کی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی؟ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرما لیجئے، صحیح مسلم ہے، کتاب اللباس والزینہ ہے، 2088 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی قد اعجبتہ جمتہ وبردا، ایک آدمی کسی امت کا چل رہا تھا تو اس کو اپنی زلفیں اور اپنے لباس کے اوپر کچھ فخر ہوا، یعنی فخر سے چل رہا تھا، زلفیں اس کو اپنی بڑی خوشنما لگیں اور کپڑے بھی اپنے خوشنما لگے۔ جب اس کو زمین کے اندر دسا دیا گیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وہ انسان اس زمین کے اندر برابر دستا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی قیامت تک زمین کے اندر دس بھی رہا ہے، اور زمین کے اندر دسنے کی جو گڑگڑاہٹ ہے، وہ خوف بھی اس کو محسوس ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کے اندر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک زلفیں، دوسرا انسان کا لباس، ان دونوں چیزوں کے اوپر اس کو فخر ہوا تھا۔ یہ جو آپ سلومو واک کرتے ہیں، یا اگر میں اس کو اپنی لینگویج کا ٹچ دوں تھوڑا سا، کہ جڑا تس تڑی دے ٹرنے ہو، یوں ایسے ایسے مٹک مٹک کے چلے اور پھر اپنی زلفوں کے اندر یوں ہاتھ پھیرا، اور پھر جو ہے یا تو اپنے کپڑوں کو یوں اٹھا کے نیچے کیا اور وہ دکھائے، تو یہی دو چیزیں ہیں جن دو چیزوں کے اوپر اس انسان کو غرور اور تکبر ہوا ہے، جمتہ و برداہ، اپنی زلفوں پہ، اپنے لباس پہ، تو وہ اس کو اس کے تکبر کی چال کی وجہ سے اس کو زمین کے اندر دسا دیا گیا ہے۔ اور خود مالک کائنات قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں زمین کے اندر دسا دے اور زمین یکدم سے لرزنے لگ جائے، پھٹ پڑے زمین، اس کے اندر دراڑیں پڑ جائیں اور آپ کو زمین کے اندر دسا دیا جائے، تو اس سے انسان کو اللہ رب العالمین کا خوف کرنا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر مت چلیے، یہ رب العالمین کو یہ متکبرانہ چال بڑی ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ غرور انسان کس بات کے اوپر کرتا ہے؟ انسان کا اپنا ہے کیا؟ اور مجھے اپنے استاذ کی ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے، ابو عبد المجید بلتستانی حفظہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے انسان تکبر کیسے کر لیتا ہے، حالانکہ پیٹ کے اندر تو وہ گند اٹھائے پھر رہا ہے،
یعنی پیشاب اس کی آنتوں کے اندر وہ لیے انسان ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے، مثانے کے اندر اس کے پیشاب بھرا ہے، اور پھر بھی غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے، اور ہاں ہے بھی تعجب کی بات، انسان کس کے اوپر غرور اور تکبر کرے۔ تو یہ جو ایک فکر دینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ خدا را اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کو دین کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام شیئر کیجئے، بے حیائی، برائی، گندے قسم کی ویڈیوز، بے حیائی کے کام اور میوزک وغیرہ یہ چیزیں شیئر مت کیجئے کہ یہ اکاؤنٹس بعد میں یہ بھی آپ کے ان اکاؤنٹس کے ساتھ ٹچ ہوگا، لوگ دیکھیں گے آپ کے پوسٹ کی ہوئی ویڈیوز کو اور جو بھی معاملات ہیں، تو آپ کے لیے کہیں آپ کی کوٹائی کا باعث نہ بن جائے۔ اور دوسرا جو ہے یہ اس طرح کی جو واک ہے، متکبرانہ چال ہے، اپنے آپ کے اوپر فخر کرنا، اپنے آپ کو یوں چلا چلا کے پروموٹ کرنا، یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ آپ اس کو چاہے جس طریقے سے بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، دلائل دیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر ذرا غور بھی کر لیجئے گا، اور کبھی تنہائی کے اندر اس حدیث کو پڑھ کر اس کے مفہوم کو سمجھ کر ذرا غور و فکر کر لیجئے گا اس حدیث کے اوپر کہ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔